عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو جان بوجھ کر کیے ان کو بھی معاف فرما، جو غلطی اور خطا سے ہو گئے محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، شیطان اور نفس کے شرور اور فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نحوست کو دل و دماغ سے اتار دے، اور اس نحوست کی وجہ سے جن مبارک اعمال سے ہم معروم ہو گئے اس معرومی کو ختم فرما، اس نحوست کو ختم فرما، اپنی اطاعت کا نور ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا کامل یقین ہمیں نصیب فرما، کامل اعتماد توکل اور بھروسہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر خیر کا تأثر تو ہمارے اندر سے ختم فرما، اپنی ذات عالی کا تأثر ہمیں نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کی سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما، ہر موقع کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور سنتوں سے محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو سنتیں مٹی ہوئی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری معاشرت کے اندر، ان سب کو تو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور ان سنتوں کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ عبادات میں خشوع خضوع ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کی طرف توجہ نصیب فرما، پورا دھیان نصیب فرما، نمازوں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی حقیقت ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا دھیان ہمیں نصیب فرما، ہر آن ہر گھڑی اپنی ذات عالی کی طرف توجہ ہمیں نصیب فرما، دلوں کی مردنی کو ختم فرما۔ یا اللہ دلوں میں اپنی ذات عالی کا کامل یقین اور ایمان اور ہدایت کا نور ہمیں نصیب فرما، دلوں کو اپنی یاد سے تو زندہ فرما، اپنی معرفت سے زندہ فرما، دنیا کی محبت کو ختم فرما، آخرت کی محبت تو ہمیں نصیب فرما، اپنی ذات عالی کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ علم نافع ہمیں نصیب فرما، وہ علم جو نفع دینے والا نہیں اس سے تو ہماری حفاظت فرما، قرآن و حدیث کا علم ہمیں نصیب فرما، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما، ہر شعبے میں اس علم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس علم کا نور ہمیں نصیب فرما، اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرما، اس کے آداب ہمیں نصیب فرما، اور اس علم کو لے کے پورے عالم میں جانے کی توفیق عطا فرما، اس علم کے مطابق ہمارے گھر بار ساری زندگی اس کے مطابق بنا دے، اور اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ آج تک اس علم کے بارے میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما۔ یا اللہ آپس کی الفت اور محبتیں ہمیں نصیب فرما، عداوتیں نفرتیں ختم فرما، بغض اور کینہ اور حسد اور دشمنیوں کو ختم فرما، آپس کی قتل و غارت اور ناچاکیوں کو ختم فرما، آپس کی الفت اور محبت تو ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی اور بلند اخلاق ہمیں نصیب فرما، اخلاق رذیلہ ان کو ہمارے اندر سے محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے بلند اخلاق ہمیں نصیب فرما،
وہ صفات جو آپ کے ہاں مطلوب ہیں وہ ہمیں نصیب فرما، اور جو صفات آپ کو پسند نہیں ہیں عافیت کے ساتھ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں الفت اور محبت نصیب فرما، اور پورے عالم میں اس زندگی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور للہیت سے مالا مال فرما، اندر جتنی باطل غرضیں ہیں، نفسانی غرضیں ہیں، ان ساری غرضوں کو ختم فرما، ریا کا جذبہ، نمود کا جذبہ، شہرت کا جذبہ، حب جاہ، حب مال، ان ساری غرضوں کو تو اندر سے ختم فرما، محض اپنی رضا کا جذبہ ہمیں نصیب فرما، اس بارے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، آئندہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کے لیے پوری امت کو قبول فرما، اس مبارک محنت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ آج تک یقیناً ہم نے اس محنت کے بارے میں کمی اور کوتاہی کی، اس کمی اور کوتاہی کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، کہ اپنی زندگی کی ترتیبیں غیروں کی ترتیبوں پر چلاتے رہے، اس کو تو معاف فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب پر امت کو چلا کے گئے اس کو ہم نے بدل دیا، اس جرم عظیم کو تو ہماری معاف فرما، اور اس جرم کی وجہ سے آگے باقی جرائم بھی زندگیوں میں آ گئے، یا اللہ ان سارے جرائم کو معاف فرما، اور امت کو اپنی ترتیب زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرما، ہر موقع پر، ہر حال میں، ہر جگہ پر اس مبارک محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امت کی صلاحیتوں کو، جان اور مال کو اور وقت کو اس فانی زندگی پر، فانی دنیا پر ضائع ہونے سے محفوظ فرما، اس مبارک دین کی محنت کے لیے امت کی صلاحیتوں کو استعمال فرما، غیر کی جگہوں پر استعمال ہونے سے بچا، ضائع ہونے سے بچا، اپنے خلاف استعمال کرنے سے بچا، یا اللہ ہر ایک مسلمان کو اس کی جان، مال اور قوت اور جو اس کو استعدادیں دے رکھی ہیں اس مبارک دین پر اس کو استعمال فرما دے، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم پیش کر سکیں، محض تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، آپ کے فضل سے امید ہے، اور آپ کے فضل ہی ہے جو ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس کو معاف فرما، اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، جو بھی اس مبارک محنت میں اس اجتماع میں خدمت کرنے والے ان سب کو قبول فرما، جس جس خدمت میں لگے ہوئے ان کو قبول فرما، چاہے کوئی راستہ بھی کسی نے بتا دیا اس کو بھی قبول فرما، اس کے خاندان کو بھی قبول فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کو بچا، گھر بار کے مسائل ان کے حل فرما، اور پوری امت کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جس قسم کی بھی بیماری جسمانی ہے یا روحانی، ہر قسم کی بیماریوں سے تو ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے شفا نصیب فرما، اور ہماری صحت کا زمانہ، بیماری کا زمانہ اپنی رضا میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر حال میں اپنے اوامر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی جس خطے کے اندر پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کے مسائل کو حل فرما، اپنی طرف اس کو رجوع نصیب فرما، جن اعمال بد کی وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں ان اعمال بد سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما، خیروں کے دروازے کھول دے، اور یا اللہ فتنوں اور شرور اور بلاؤں کے دروازوں کو بند فرما، یا اللہ ہمیں خیر کے کھلنے کا ذریعہ بنا، فتنوں اور شرور کے بند ہونے کا تو ہمیں ذریعہ بنا، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی خلاصی کی صورتیں پیدا فرما، حلال روزی کا انتظام فرما، یا اللہ حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کا حرام، کھانے پینے کا حرام، اعمال کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہر قسم کے حرام سے تو ہماری حفاظت فرما، حلال والی روزی نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمیں نصیب فرما، آپ کے مبارک طریقوں کو اپنے سارے شعبوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں کے اندر اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے اندر تو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما،
خود اپنی زندگیوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور پورے عالم میں لے کر اس کو جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو حیا والی زندگی نصیب فرما، بے حیائی سے تو حفاظت فرما، سادگی والی زندگی نصیب فرما، اسراف والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما، تبذیر والی زندگی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ جو زندگی آپ کو پسند ہے وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ ہمیں ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ ایسے وقت میں آپ ہم سے انتہائی راضی ہو رہے ہیں، ہمیں اس وقت خاتمہ نصیب فرما، اور اس مبارک محنت کو کرتے ہوئے زندگی کی آخری لمحات تک اس مبارک محنت کے لیے تو ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ جو آپ کے راستے میں جا رہے ہیں یا اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی گھر بار کی حفاظت فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کا تکفل اپنے خزانہ غیب سے تو تکفل فرما۔ یا اللہ جو اپنے مقام پر جا رہے ہیں ان کو بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما، مساجد میں اس محنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے گھروں کے اندر اس محنت والے اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے کاروبار اور اشغال کے اندر ان مبارک اعمال کو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر موقع پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے آپ کو سمجھ کر کہ کیا میری ذمہ داری ہے، اس طرح اپنی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو آپ نے یہ مبارک سعادت نصیب فرمائی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے معاف فرما۔ یا اللہ اس کی قدر ہمیں توفیق نصیب فرما، اس کا شکر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور کمیوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یقیناً ہماری کمیاں اس کے اندر، ان کمیوں کی وجہ سے تو ہمیں معروم نہ فرما، ان کمیوں کی وجہ سے ہمیں معروم نہ فرما۔ فضل کا معاملہ فرما، عافیت اور یسر کا معاملہ فرما، اس مبارک محنت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذات عالی کا قرب اور تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کی زندگی کو تو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال جواب کو تو آسان فرما، قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما، اور میدان محشر کی ہولناکیوں سے تو ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق مرحمت فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کا پڑوس جنت الفردوس میں ہمیں نصیب فرما، فضل کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش ہمیں نصیب فرما، جن گناہوں کی وجہ سے یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں ان گناہوں سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ان سے معافی مانگنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، پوری امت کو توبہ اور استغفار نصیب فرما، اپنی طرف رجوع نصیب فرما، جہاں جہاں بھی بارش کی ضرورت ہے فضل و کرم کی بارش نصیب فرما، اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان گناہوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔